رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ صحابیوں کی جو بائیوگرافی میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی دوسری گفتگو ہے۔ آج انشاءاللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی زندگی کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے، رسول اللہ کے ساتھیوں کو جب دیکھو گے، تمہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، یعنی عبادتوں سے خالی نہیں ملیں گے، عبادتیں کرتے ہوئے ملیں گے، عبادتیں چھوڑتے ہوئے نہیں ملیں گے، عبادتیں کرتے ہوئے ملیں گے۔ عزیزان محترم، صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ صحابی کا مقام اتنا بلند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو معصوم کی بارگاہ میں معصوم کے پاس بیٹھا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ جو معصوم کے پاس بیٹھا ہو، رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہو، وہ بھی صحابی، امیر المومنین کے پاس بیٹھا ہو، وہ بھی صحابی، امام حسن امام حسین کے پاس بیٹھا ہو، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر، سارے اماموں کے پاس، کسی بھی امام کے ساتھ رہا ہو، ان کے پاس بیٹھا ہو، وہ ہے صحابی، اسے کہتے ہیں صحابی۔ جو ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہو وہ ہے صحابی۔ اب جملہ سنیے گا، صحابیوں کی بڑی عزت ہے۔ قرآن نے صحابیوں کی فضیلت بیان کی ہے، صحابیوں کا رتبہ بیان کیا ہے۔ صحابی جو رسول کے وفادار ہیں، جو اہل بیت کے وفادار ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ یہ بیٹھے بھی ہیں، وفادار بھی ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزادار کی فضیلت کیا ہے، جو مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے کہ مجلس میں 14 کے 14 معصومین آتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ارے جو ایک معصوم کے ساتھ بیٹھے اور وہ معصوم کا وفادار ہو، جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو وہ عزادار جو مجلس میں آ کر بیٹھے اور 14 معصوموں کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، اس کی فضیلت کتنی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جابر بن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ یہ جابر وہ ہیں کہ جو حدیث قصہ کی روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 5 اماموں کا اور رسول اللہ کا یعنی 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک یہ زندہ رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں کہ جو مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ولایت علی کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت پر کرو، یعنی اپنے بچوں کو علی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں علی کی محبت کو اتارو۔ اگر بچہ قبول کر لے
تو شکر کرنا، اور کہتے تھے کہ اگر بچہ قبول نہ کرے تو علی کی ولایت میں کو تلاش نہ کرنا، علی کی ولایت میں تحقیق نہ کرنا، بلکہ بچے کی ولادت میں تحقیق کرنا، اس کی ولادت میں تو کچھ گڑبڑی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں ابھی تھے، ہمارے نبی سے یہ 34 یا 35 سال چھوٹے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ بعض روایتوں میں 36 سال، 34، 35 یا 36 ایئرز ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ ہمارے نبی جب ابھی مکے میں تھے، جابر بن عبداللہ انصاری کے باپ جن کا نام ہے عبداللہ، یہ 75 آدمیوں کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کے قریب میں ایک جگہ ہے، مدینے سے باہر تھی جگہ، وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ۔ اس قبیلے کے یہ جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ یہ قبیلہ کہاں رہتا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ جب آپ مدینے جائیں گے تو وہاں پر مدینے سے باہر دور، تھوڑی دور ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ذو قبلتین۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کا ڈائریکشن تھا مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھنی شروع کی، نماز کا حکم آیا، ادھر نماز رخ کر کے پڑھتے تھے۔ اسی مسجد میں ایک دن جب ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو جبریل امین آئے اور ہمارے نبی کو خانہ کعبہ کے ڈائریکشن کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور چونکہ اس مسجد میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد اور مدینے کے بیچ میں ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ان کا قبیلہ جابر بن عبداللہ انصاری کا قبیلہ آباد تھا، لیکن محبت رسول کی وجہ سے یہ پھر مدینے آ کر کے رہنے لگے تھے تاکہ رسول کے قریب رہیں اور رسول سے دین اور شریعت سیکھتے رہیں۔ جب ہمارے نبی ابھی مکے میں تھے تو اس بنو سلمہ کے قبیلے کے بہت سارے لوگ، اور بعض روایتوں میں 75 لوگ یہاں سے نکلے اور گئے ہیں ہمارے نبی سے ملنے کے لیے۔ نبی سے ان کی ملاقات ہوئی عرفات کی مقام پر۔ انہوں نے نبی کی خدمت میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ مدینے آئیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ پھر یہ واپس آ گئے، یہ سارے لوگ یہاں واپس آ گئے۔ اب جب ہمارے نبی مکے سے مائیگریٹ کر کے مدینے آئے تو ان میں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جابر، یہ دونوں سب سے آگے تھے رسول اللہ کا استقبال کرنے میں، ویلکم کرنے میں، مدینے کے لوگوں میں، جب مدینے والوں نے ویلکم کیا ہے ہمارے نبی کا۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں جابر جوان ہیں، جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، جابر کے باپ بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ جابر کے باپ نے رسول اللہ سے اجازت لی اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو میری 9 بیٹیاں ہیں اور تم ایک اکیلے بیٹے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی 9 بہنیں تھیں، اکیلے بھائی۔ جابر کے باپ عبداللہ کہتے ہیں جابر اعلان جنگ ہوا ہے، جنگ میں جانا ہے، حکم نبی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ سے اجازت لے لی ہے کہ تم جنگ میں نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم چلے گئے، تم بھی میرے ساتھ گئے تو اگر ہم دونوں مار دیے گئے تو پھر تمہاری بہنوں کا خیال کون رکھے گا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں بابا اور بھی کچھ بتائیے، اور بھی کوئی وجہ ہے مجھے روکنے کی؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں دوسرا ریزن یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، اس قرضے کو تم ادا کر دینا، میں کسی کا حق لے کر کے دنیا سے نہیں جانا چاہتا، اگر تم بھی مار دیے گئے تو پھر میرا قرضہ کون ادا کرے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کے جو باپ ہیں ان کا نام ہے عبداللہ، ان کے دادا کا نام ہے عمر۔ یہ عمر اور عبداللہ یہ دونوں باپ بیٹے بڑے سخی مشہور تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے، بھلے انہیں قرضہ لے کر کسی کی مدد کرنی پڑے لیکن یہ مدد ضرور کرتے تھے۔ مدینے میں بہت سارے یہودی تھے، جابر کے دادا بہت مالدار آدمی تھے، لیکن جابر کے باپ عبداللہ وہ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن سخی ویسے ہی تھے، جیسے اپنے باپ کے زمانے میں تھے ویسے ہی۔ چونکہ باپ کے بعد عبداللہ کی حالت، فائنینشل حالت بہت ٹوٹ گئی تھی، پھر بھی ان کے اوپر قرضے بہت ہو گئے تھے، کچھ یہودیوں کے قرضے تھے اور کچھ انصار کے قرضے تھے، جو مدینے کے لوگ تھے اور مسلمان تھے، ان کے قرضے تھے۔ بہرحال
حضرت عبداللہ جنگ میں گئے. جابر نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا ٹھیک ہے میں جنگ نہیں کروں گا لیکن میں سپاہیوں کو پانی پلانے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جنگ میں سپاہیوں کو پانی پلاتے تھے. جنگ سے واپس آ گئے، عبداللہ واپس آ گئے. پھر دوسری جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ احد. جنگ احد میں عبداللہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس جنگ میں بھی میں تم کو جانے نہیں دوں گا، تم رک جاؤ. وہی مجبوریاں ہیں جو پہلی جنگ میں تھیں، بیٹیوں کو سنبھالنا ہے اور میرے قرضے ادا کرنے ہیں. جابر نے کہا ٹھیک ہے میں پھر آؤں گا اور پانی پلاؤں گا. باپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے پانی پلانے کا کام کر سکتے ہو لیکن جنگ نہ کرنا، ورنہ اگر مار دیے گئے تو پھر کیا ہوگا. خیر روایتیں بتاتی ہیں کہ جابر کے باپ نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد اس جنگ سے میں واپس نہیں آؤں گا، میں اس جنگ میں مار دیا جاؤں گا. عبداللہ میدان جنگ میں آئے، جنگ کی. دیکھیے اب جب بایوگرافی بیان ہو رہی تو مجلس سے تھوڑا سا ہٹ کے طریقے سے بیان ہوتی ہے، چونکہ اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. جابر کے باپ عبداللہ جنگ میں شہید ہو گئے. اب سوچیے آپ، شہید ہو گئے جابر کے باپ، اور ان کی لاش کو بھی اسی طریقے سے جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا جس طرح جناب حمزہ کی لاش کو کیا گیا تھا. جناب جابر کی پھوپھی یعنی عبداللہ کی بہن آئیں اپنے بھائی کے جنازے پر اور آ کر کے بہت روئیں. رسول اللہ نے فرمایا رو لو لیکن سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. عبداللہ کا مقام یہ ہے، جابر کے باپ کا عبداللہ کا مقام یہ ہے کہ فرشتے آئے ہیں اور پروں کو پھیلا کر عبداللہ کے جنازے پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور عبداللہ اس وقت جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں. ہمارے نبی نے جب اتنی بڑی خوشخبری سنائی تو بہن کو بھی تسلی ہو گئی اور اب جابر کو بھی تسلی ہو گئی. خیر زمانہ آگے بڑھتا ہے. جابر ایک جوان ہے. ایک دن جابر کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، خود پورے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں جابر کے اوپر، 9 بہنوں کی ذمہ داری ہے. جابر ایک دن کہیں قافلہ گیا ہے، مسلمانوں کا قافلہ گیا ہے اور واپس آ رہا ہے. ہمارے نبی بھی اس قافلے میں ہیں اور نبی پیچھے پیچھے ہیں. نبی نے دیکھا کہ جابر جس اونٹ پر سوار ہیں وہ اونٹ بڑا کمزور سا ہے، بیمار سا نظر آتا ہے. ہمارے نبی قریب پہنچے اور پہنچ کر پوچھتے ہیں جابر کیا بات ہے، بڑے آہستہ آہستہ آ رہے ہو؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ بڑا کمزور ہے، بہت بیمار ہے، یہ اس سے تیز چل ہی نہیں سکتا. رسول اللہ فرماتے ہیں جابر کیا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے؟ ان کے پاس کھجور کی ایک لکڑی تھی جس سے جانور کو ہانکاتے تھے. کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ ہے لکڑی. جیسے ہی رسول اللہ کے ہاتھ میں دی، رسول اللہ نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر اونٹ کے بدن میں ٹچ کی، مس کیا، اور فرماتے ہیں اب تمہارا اونٹ طاقتور بھی ہو جائے گا اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے گا. جابر نے دیکھا کہ اونٹ تندرست ہو گیا ہے اور تیزی سے دوڑ رہا ہے. یہ تھا رسول اللہ کا معجزہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایتوں میں لکھا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ جابر ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ لے کر کے آؤ. جابر اپنا اونٹ لے کر کے آئے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کیا یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچو گے؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں بیچنے کی کیا بات ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لے لیجئے. رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں میں پیسہ دے کر کے لوں گا. جب رسول اللہ نے حکم دیا جابر خاموش ہو گئے. رسول اللہ جابر کی مدد کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے بلال کو بلایا اور کہا بلال جاؤ 5 اوقیہ سونا لے کر کے آؤ. 5 اوقیہ مطلب 5 تولے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو دینار ہوتے تھے اس زمانے میں، سونے کے کوائنز 5. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حالات بڑے خراب ہیں اور میرے باپ کے جو قرضے ہیں وہ مجھ سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ اونٹ تم نے کتنے میں خریدا ہے؟ کہنے لگے 5 اوقیہ میں. اوقیہ مطلب آپ کوائن سمجھ لیجئے یا 1 تولہ سونا. میں نے 5 اوقیہ میں خریدا ہے، 5 تولے سونے میں خریدا ہے، 5 سکے کہہ لیجئے سونے کے سکے. رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. رسول اللہ نے 5 سکے دیے، اس کے بعد 3 سکے منگا کر کے اور دیے. فرمایا کہ تم اپنا قرضہ ادا کر لو. اب سنیے گا. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے لیے پریشان ہوں، ان کے قرضے ادا نہیں ہو رہے ہیں،
ان کی حالت وہاں پر کیا ہوگی، برزخ میں ان کی حالت کیا ہوگی۔ اب نبی نے جو فرمایا سنیے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ جب بھی کسی روح سے بات کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے بات کرتا ہے، لیکن تمہارے باپ عبداللہ، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے اور عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ، عبداللہ کی روح سے پوچھا عبداللہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو عبداللہ نے کہا کہ اے میرے اللہ، میں اگر پھر سے زندگی پا جاؤں اور مجھے پھر سے زندگی مل جائے تو میں اس زندگی کو بھی اپنے رسول پر قربان کر دوں گا۔ اس لیے کہ رسول پر قربانی، رسول پر اپنی جان کو قربان کرنا اور تیری راہ میں شہید ہونا، میں نے اس کا اتنا ثواب اور اتنا اجر دیکھا ہے، جنت میں اتنا اونچا مقام دیکھا ہے کہ اگر مجھے پھر زندگی ملے تو میں تیرے حبیب پر اور تیرے اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارا شمار امام زمانہ کے لشکر میں ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں قرار دے، امام زمانہ کے سپاہیوں میں قرار دے، اس لیے کہ اگر کسی معصوم پر جان قربان ہو جائے، کربلا والوں کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہی ہیں، مولا امیر المومنین پر جن لوگوں نے جانیں قربان کر دی ان کا کیا مقام ہے، کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کس بلندی پر ہیں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کے صحابیوں میں قرار دے، اس لیے کہ اگر ان کے اوپر جان قربان کر دی، چونکہ جہاد تو ہوں گے امام زمانہ کے ظہور کے بعد، اور جہاد امام کے حکم سے ہوتا ہے، جب جہاد ہوں گے تو اگر ان پر جان قربان کر دی تو انسان کی منزل اور مقام کیا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر پوچھا عبداللہ اور کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ اے میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک خبر پہنچ جائے کہ میں کس حالت میں ہوں، میرے بچے پریشان ہوں گے، انہیں سکون مل جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں تمہارے بابا سکون میں ہیں اور ان کا قرضہ تم ادا کر دو، قرضے ادا کر دو۔ عزیزان محترم، قرضہ ادا کر رہے، اتنا خیال تھا عبداللہ کو کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ان پیسوں سے 5 اشرفیاں ملی ہیں، اردو میں کہہ لیجئے 5 سکے ملے ہیں سونے کے، 3 اوپر سے رسول نے اور دے دیے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں جاؤ جا کر اپنے باپ کا قرضہ ادا کرو اور تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد بڑی برکتیں آ گئی تھیں اب جابر کے گھر میں۔ جابر، روایتوں میں لکھا ہے کہ جابر نے آ کر کے اس پیسے کو چینج کیا، کنورٹ کیا دوسری کرنسی میں، جو چاندی کے سکے ہوتے تھے یا جو بھی وہاں کے سکے تھے، اور اس کے بعد قرضوں کو بانٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی بانٹنا شروع کیا، یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جابر تو اپنے باپ کے قرضے ادا کر رہے ہیں۔ لوگ جابر کے پاس آنے لگے، کہنے لگے ہمارا بھی قرضہ تھا، ہمارا بھی قرضہ تھا، ہمارا بھی قرضہ تھا۔ اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ مال، کچھ سامان کھانے پینے کا یا دوسری چیزیں دے دی جاتی تھیں، قرضہ ادا ہو جاتا تھا۔ پیسے کے بدلے میں پیسے ہی قرضہ ادا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے بھی ادا کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی کبھی کبھی کہیں کہیں ہوتا ہے۔ بہرحال جابر نے جیسے ہی یہ سنا کہ لوگ آ رہے ہیں، سب قرضہ مانگنے والے کھڑے ہو گئے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ، جتنے قرض دار چھپے ہوئے تھے وہ سب کھل کر کے سامنے آ گئے، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جابر، کیا تمہارے پاس کوئی زمین ہے، کوئی باغ ہے؟ کہنے لگے ہاں، ایک چھوٹا سا باغ ہے کھجور کا، اس میں چند درخت ہیں بس کھجور کے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں سے کہہ دو جب کھجور نیچے اتارنے کا ٹائم آئے گا، کھجور توڑنے کا ٹائم آئے گا، کھجوریں تیار ہو جائیں گی، اس وقت آ جائیں اور آ کر کے وہ کھجوریں اپنے پیسے کے بدلے میں لے جائیں۔ جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کچھ دن گزرے، کھجوریں پک گئیں، کھجوریں کے اترنے کا ٹائم ہوا، جابر پھر رسول کی خدمت میں آئے۔ رسول فرماتے اب میرے ساتھ چلو اور قرضہ لینے والوں کو بلا لو۔ جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے سب کو وہیں باغ میں بلایا گیا۔ جابر پہنچے، جابر نے کھجوریں دیکھیں، کھجوریں غلاموں نے توڑ کر کے زمین پر رکھی ہیں، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو تھوڑی سی کھجوریں، یہ تو میں چند ہی قرض داروں کو دوں گا، ختم ہو جائیں گی، اتنے سارے قرض داروں کو میں کہاں تک دوں گا، کہاں سے لا کر کے دوں گا، یہ تو تھوڑی کھجوریں۔ رسول فرماتے ہیں بس جیسا میں کہوں ویسا تم کرتے رہنا۔ رسول ان کھجوروں کے ڈھیر کے پاس پہنچے، رسول اللہ نے نماز شروع کی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا
اے جابر جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تم کھجوریں بانٹتے رہنا، اللہ برکتیں عطا کرتا جائے گا۔ یہی ہوا، رسول اللہ نماز پڑھتے جاتے ہیں، جابر کھجور بانٹتے جاتے ہیں، جو قرض دار ہیں وہ اپنا قرضہ لے کر کے جاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی رسول اللہ کی، اتنے میں سارے قرض داروں کا قرضہ ادا ہو گیا۔ جابر آئے اور آ کر کے رسول کے ہاتھوں کو چومنے لگے، یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کی برکتوں سے میرے سارے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہمارے نبی کے معجزے ہیں جابر کی زندگی سے جن کا تعلق ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جابر وہ صحابی ہیں کہ ایک دن ایک راستے سے گزر رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، جابر کے ساتھ ایک اور صحابی جس کا نام ہے انس بن مالک۔ ہمارے یہاں ان کو بہت اوتھینٹک نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ غدیر کا انکار کرنے والوں میں تھے، غدیر کے واقعے کو چھپانے والوں میں تھے، اور انہیں ایک بیماری ہو گئی تھی، اور وہ بیماری زندگی بھر ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ یہ عذاب تھا غدیر کے واقعے کو چھپانے کا۔ بہرحال انس ابن مالک ان کے ساتھ ساتھ تھے جابر کے، دونوں کی ایج کافی ہو چکی ہے۔ سامنے سے امام حسن تشریف لا رہے ہیں، جابر دوڑ کر کے زمین میں بیٹھ گئے، امام حسن کے پیروں کو چومنے لگے، اٹھ کر بیٹھے، امام حسن کے ماتھے کو چوما، ہاتھوں کو چوما۔ انس کہتے ہیں کہ تم اتنے بڑے ہو، یہ اتنے چھوٹے ہیں، تم ان کے پیروں کو چوم رہے ہو، ہاتھ کو چوم رہے ہو، ماتھے کو چوم رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تم بڑے صحابی ہو رسول کے۔ جابر کہتے ہیں کہ تم کو معلوم نہیں ہے جو فضائل میں نے ان کے رسول کی زبان سے سنے ہیں، امام حسن کے جو فضائل رسول کی زبان سے سنے، اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تم بھی اس طرح کھڑے ہو کر اعتراض نہ کرتے بلکہ ان کے ہاتھ پیر چومتے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سنیے دو روایتیں، بڑی خاص روایتیں، اور پھر میں ایک فضائل کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے ماہ رمضان ہے، مدینہ ہے، ماہ رمضان ہے۔ جابر اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی دعوت کروں گھر میں۔ اب دیکھیے گا، میں رسول اللہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلا لو، لیکن رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بس 10 آدمیوں کو بلانا، اس سے زیادہ کو نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ کھانا گھر میں نہیں ہے۔ جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جابر مسجد میں آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مسجد میں 300 یا 350 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مسجد کا واقعہ لکھا، کچھ لوگوں نے جنگ خندق کا واقعہ، بہرحال جو بھی ہے۔ رسول اللہ نے سنا، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس 10 آدمیوں تک کو کھانے کھلا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کو نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابیوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا 300 یا 350 صحابی ہیں۔ رسول فرماتے ہیں سب لوگ چلنا، افطار کے وقت جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بولے جابر، رسول اللہ کے سامنے تو کچھ نہیں بولے، چپ چاپ اپنے گھر میں آئے۔ بیوی سے کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا، رسول اللہ نے 300-350 آدمیوں کو کہہ دیا ہے کھانا کھانے کو۔ بیوی کہتی ہے پریشان کیوں ہو، کتنے ایمان والی عورت ہے۔ جیسے ہی جابر نے بتایا کہ 10 آدمیوں کے کھانے کا ہے، اور رسول اللہ نے 300 لوگوں کو 350 لوگوں کو بلایا ہے اور کہا ہے میرے ساتھ چلنا، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جیسے ہی جابر نے جملہ کا، بیوی کہتی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگے پریشانی کی تو بات ہے، 10 آدمی کا کھانا ہے، 350 آدمی آ گئے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ جابر کی بیوی کہتی ہے کہ سنو، کیا جملہ کہا ہے؟ کہتی ہیں کتنے ایمان والی عورت، کہتی ہیں جابر سنو، جتنوں کا کھانا ہمارے پاس ہے، جتنوں کو کھلانے کا ہم نے کہا تھا اتنوں کو ہم کھلائیں گے، جتنوں کو رسول نے کھانے کے لیے کہا ہے اس کا انتظام رسول کر لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جابر کے گھر میں شام میں رسول اللہ کے ساتھ سارے صحابی آ گئے، 300 یا 350 لوگ آ گئے جابر کے گھر میں۔ اب جابر کے گھر کے باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ جابر بیوی سے کہتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے، کھانے کی مشکل تو حل ہو گئی، تم نے بتا دیا، رسول اللہ پر بڑا بھروسہ ایمان ہے، وہ معجزے دکھاتے ہیں، کھانا تو بڑھ جائے گا۔
لیکن یہ بتاؤ چھوٹے سے گھر میں اتنے لوگ کیسے آ کر کے بیٹھیں گے؟ پھر جابر کی بیوی کہتی ہیں ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کا اختیار اتنے بڑے چاند پر ہے کہ جو ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو ہمارے چھوٹے سے گھر پر ان کا اختیار کیوں نہیں ہوگا، ان کا کنٹرول کیوں نہیں ہوگا؟ تم پریشان مت ہو، آنے دو رسول اللہ کو۔ ہمارے نبی گھر میں داخل ہوئے، جیسے جیسے صحابی اندر داخل ہوتے جاتے ہیں، جابر کہتے ہیں میں نے اپنے سامنے یہ معجزہ دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ میرا گھر بڑا ہو گیا ہے، اور سارے کے سارے لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ سب بیٹھے، سب نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا، جابر کہتے ہیں میں روٹیاں اٹھاتا جاتا تھا اور کھانے کا جو سالن تھا وہ نکالتا جاتا تھا، وہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے جب سب نے کھانا کھا لیا، رسول اللہ نے مسکرا کے دیکھا، کہا جابر جتنا کھانا تم نے بنایا تھا وہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اور سب کھا کر کے سیراب ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ سارے واقعات پڑھے نہیں جاتے، بیان نہیں کیے جاتے۔ میں نے اس عشرے میں کوشش کی ہے کہ 4-5 مجلسوں تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، آج یہ دوسرا سلسلہ ہے، کل بھی انشاءاللہ ایک صحابی کا تذکرہ ہوگا، آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کروں۔ عزیزان محترم، یہ سارے معجزات ہیں۔ ایک دن ہمارے نبی نے جابر سے پوچھا، جابر اب سنیے یہ میسیج ہے، یہاں سے اب یہ میسیج ہیں جابر کی زندگی کے۔ کہا جابر یہ بتاؤ شادی کر لی؟ جابر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ شادی ہو گئی۔ کس سے شادی ہوئی؟ کہتے ہیں کہ سہیلہ نام کی ایک بیوی ہے جس سے میں نے شادی کی ہے۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ سہیلہ بیوہ تھی، میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو کنوارے تھے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تھی، تم کسی کنواری خاتون سے شادی کر سکتے تھے، ایک بیوہ سے شادی کیوں کی؟ رسول اللہ نے منع نہیں کیا، ریزن پوچھا ہے کہ ریزن کیا ہے۔ اب سنیے جابر نے جو جملہ کہا، یہ سارے جوانوں کے لیے میسیج ہے۔ آج ہمارے جوانوں کی شادیوں میں جو پرابلم آ رہی ہے، اگر اس بات کو سوچ لیں گے جابر کی زندگی کے اس میسیج کو، تو شادیوں کی ساری پرابلم حل ہو جائے گی۔ اسپیشلی یہاں جو آج کے زمانے میں جو پریشانیاں شادیوں کی پیدا ہو رہی ہیں، اگر اس میسیج کو سمجھ لیں گے، پھر میں مولا امیر المومنین کی حدیث سے اس جملے کو ملاؤں گا، ساری مشکلیں شادی کی حل ہو جائیں گی۔ جابر، رسول اللہ پوچھ رہے ہیں جابر تم تو کنوارے تھے، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی، کنواری خاتون سے شادی کیوں نہیں کی، ایک بیوہ سے شادی کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کر سکتا تھا، کسی کنواری خاتون سے شادی کر سکتا تھا، غیر شادی شدہ عورت سے شادی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے ایک بیوہ سے شادی کی کیونکہ وہ عورت ایک سمجھدار ہے، ایک میچور، جسے ہماری زبان میں کہہ لیے ایک میچور ایج میں ہے، ایک میچور ایج میں ہے، ایک سنجیدہ عمر میں ہے، بہت عقل مند عورت ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے اس لیے اس عورت سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کو ماں بن کر کے دین کے راستے پر قائم رکھ سکے، اور میری چھوٹی بہنوں کی مدد کر سکے، انہیں گھر کے کام کاج سکھا سکے، انہیں معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھا سکے، انہیں اچھی باتیں سکھا سکے، انہیں اسلام سکھا سکے، انہیں مذہب سکھا سکے، ان کے ٹیچر بھی بن جائے، ان کی ماں بھی بن جائے، اور ان کے بھائی کی زوجہ تو ہے ہی۔ عزیزان محترم، کتنا اچھا انٹینشن تھا جابر کا۔ میرے عزیز و امیر المومنین نے یہی بتایا ہے کہ مال دیکھ کر یا جمال دیکھ کر، مال یا خوبصورتی دیکھ کر شادی نہ کرنا۔ جب شادی کرو تو یہ سوچ کر کے شادی کرو کہ تم اپنی اولاد کے لیے ایک ماں لے کر آ رہے ہو، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے ایک ماں لے کر کے آ رہے ہو، تب تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، وہ ہینڈسم نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، یا خوبصورتی دیکھ کے شادی ہو رہی ہے یا پیسہ دیکھ کے شادی ہو رہی ہے۔ اسلام ان چیزوں کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے، تو پھر مسلمان کیسے ان باتوں پر راضی رہتا ہے؟ یہی تو حیرانگی ہے عزیزان محترم۔ اگر یہ سوچ لے کہ نہ مال دیکھنا ہے نہ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، نہ مال دیکھنا ہے نہ جمال دیکھنا ہے، اللہ اسے جمال بھی عطا کرتا ہے، مال بھی عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، بہت ساری جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ یہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیزان محترم، اگر یہ انٹینشن نکال دیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اپنی اولاد، آنے والی اولاد کے بارے میں سوچیں، آنے والی جنریشن کے بارے میں سوچیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اللہ پر بھروسہ کریں، چند دن کی زندگی ہے، اس کے لیے کیا کیا ڈھونڈ رہا ہے انسان. غور کیجئے گا عزیزان محترم. ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب سنیے گا، جابر بن عبداللہ انصاری روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک دن ہمارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے. اس خواب میں بھی میسیج ہے، سنیے گا، بہت خاص میسیج. یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے، ایک سپنا دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا ہوا ہوں، آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا ہے، آسمان سے ایک کپڑا زمین پر لٹک رہا ہے. ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے لوگوں، اے انسانوں آؤ اور یہ پورا کپڑا لے جاؤ، پورا کپڑا لے کے جاؤ. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا جب اس فرشتے نے یہ اعلان کیا تو لوگ پورا کپڑا لینے کے لیے نہیں آئے، لوگ آئے لیکن تھوڑا تھوڑا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے لے کے چلے گئے. تھوڑا سا کپڑا نکالتے تھے، پھاڑتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے. تھوڑا سا کپڑا دوسرا نکالتا تھا، چلا جاتا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میں نے دیکھا کہ ایک دبلی پتلی کمزور سی گائے ہے، ایک آدمی اس کا دودھ نکال رہا ہے لیکن دودھ کی جگہ خون نکلتا ہے، خون نکل رہا ہے. پھر کیا دیکھا؟ رسول اللہ پوچھتے ہیں پھر کیا دیکھا؟ جابر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ 2 کنویں ہیں، ایک کنویں میں پانی پورا اوپر تک بھرا ہوا ہے، دوسرے میں آدھا بھرا ہوا ہے. یا رسول اللہ، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں سنو جابر، تم نے دیکھا آسمان سے کپڑا لٹک رہا ہے، ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے آؤ اور پورا کپڑا لے جاؤ، لیکن لوگ آتے ہیں تھوڑا تھوڑا پھاڑ پھاڑ کے لے کے جاتے ہیں، کوئی پورا کپڑا لے کے نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے آخری زمانے میں امت کا حال یہی ہوگا، مسلمانوں کا حال یہی ہوگا. اللہ کہے گا پورا اسلام لو، لیکن وہ پورا اسلام نہیں لیں گے، جتنے مذہب میں ان کا فائدہ ہوگا بس اتنا ہی لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. خواب میں جو دیکھا ہے لوگ تھوڑا سا لیتے ہیں، باقی کپڑا چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال اسلام کا ہوگا، جتنے میں فائدہ ہے، ہماری دنیا ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اتنا ہی اسلام پر عمل کریں گے. جہاں دیکھا کہ دنیا خطرے میں پڑ رہی ہے، اگر ہندو کا نہیں کھائیں گے تو دوست ناراض ہو جائے گا، کھا لیا. اگر فلاں پارٹی میں نہیں جائیں گے، فلاں دوست ہے، فلاں رشتہ دار ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. پہنچ گئے پارٹی میں، کیا لینے پہنچے ہیں بھائی؟ کیا لینے گئے ہو اس پارٹی میں؟ یہ تو دیکھو، گناہ لینے گئے ہو، عذاب لینے گئے ہو، اللہ کی ناراضگی لینے کے لیے گئے ہو. جس نے اتنا دیا ہے کیا اس کے لیے ایک حرام پارٹی نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ اتنا نہیں کر سکتے اس کے لیے، پھر کیا کرے گا انسان؟ نماز پڑھ لینے سے ہو گیا پکا مسلمان، رمضان میں روزہ رکھنے سے ہو گیا پکا مسلمان، جنت اپنی پکی کروا لی؟ نہیں. اسلام میں یہی تو ہے، کچھ ماننا ہے، کچھ چھوڑنا ہے. جو واجب ہے اسے ماننا ہے، جو حرام ہے اسے چھوڑ دینا ہے. یہی تو اسلام ہے. اب تو مسلمان بنے جب اس طریقے سے دین پر عمل کیا. اب سنیے، آج یہی ہو رہا ہے. انسان جہاں تک دین دنیا سے اس کی کلیش نہیں ہوتا، ٹکراتا نہیں، وہاں تک تو دین پہ چلتا ہے. لیکن جہاں دیکھتا ہے اب دنیا چھوٹ رہی ہے، دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے. رسول نے یہی بتایا ہے، آخری زمانے میں حالت یہی ہوگی. آج کے زمانے کی بات کی ہے رسول نے، آج یہی ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، دوسرا خواب، دبلی پتلی گائے، کمزور سی گائے، ایک آدمی دودھ نکال رہا ہے لیکن خون نکل رہا ہے. رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں جو حکمران ہوں گے، جو رولرز ہوں گے، رولرز، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، جو بھی ہیں، یہ قوم والوں کی اور پبلک کے خون کو چوسیں گے. یعنی ان کے نام پر پیسہ حاصل کریں گے اور پورا کا پورا خود، یہی میں مطلب بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا، اس جملے کا یہ مطلب ہے، لیں گے غریبوں کے نام پر اور پھر پورا کا پورا خود کھا جائیں گے، غریبوں کا خون چوسیں گے. یہ ہوگا. تیسرا خواب، یا رسول اللہ 2 کنویں ہیں، ایک پورا بھرا ہوا ہے اور ایک کم ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں سنو جابر. میں پورا آج جابر کے بارے میں آپ سے گفتگو کی ہے، اب یہ واقعہ اور اس کے بعد ایک فضائل کا جملہ اور تقریر ختم ہو جائے گی، پھر میں غم کے بیان پر چلا جاؤں گا. جابر
اس کا مطلب یہ ہے، ایک کنواں ہے جو پورا بھرا ہوا ہے، دوسرا کنواں ہے جو آدھا ہے۔ جب جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، ادھر کا پانی نکال کے ادھر ڈالتا ہے، لیکن نہ یہ کم ہوتا ہے نہ وہ اوپر اٹھتا ہے، نہ اس کنویں میں جس میں آدھا پانی ہے نہ وہ اوپر اٹھتا ہے بڑھتا ہے، اور نہ یہ کنواں جس میں پانی بھرا ہوا ہے نہ اس کا پانی کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے جو جملہ فرمایا میں اس کا مقصد بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں لوگوں کی حالت ہوگی کہ لوگ بہت مر رہے ہوں گے، الگ الگ قسم کی بیماریاں پھیلیں گی، لوگ مریں گے، وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، لوگ سڈن ڈیتھ، اچانک موتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ سوچئے، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے اچانک سے وہ مر جائے گا، سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ مر جائے گا، لیکن خبر آئی، رات میں سوئے تھے، صبح دنیا سے جا چکے ہیں۔ کل تک کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آج خاموش بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور موت کی گود میں جا چکے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں موتیں بڑھ جائیں گی، سڈن ڈیتھ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اتنی موتیں بڑھ جائیں گی کہ نہ برزخ بھرے گی اور نہ ہی دنیا خالی ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ شاید رسول یہ بتانا چاہتے ہیں، شاید رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو مرتا ہوا دیکھیں گے لیکن ان کے دل سے دنیا کی محبت نہیں جائے گی۔ آج یہی تو ہوتا ہے، جب کسی کو مرتا ہوا انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے مرنا تو اس کو تھا، مجھے کہاں مرنا ہے، میں تو ابھی بہت جیوں گا۔ انسان سوچ لینا، حدیث میں جب تم جنازے کو قبر میں لٹاؤ تو سوچو کہ آج اس کو لٹایا جا رہا ہے، کل مجھے بھی یہیں پر لٹایا جائے گا، اسی طرح کی قبر میں مجھے بھی لٹایا جائے گا۔ بس انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، بس انسان شیطانی کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو خواب تھا جابر کا جو رسول اللہ کو انہوں نے بیان کیا اور رسول اللہ نے اس کی تعبیر بتائی۔ اب ایک روایت، آخری روایت، اور میں مصائب کی طرف جاؤں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، یا رسول اللہ یہ بتائیے کوئی آیت آئی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں آیت آئی ہے۔ کون سی آیت آئی ہے؟ قرآن کی آیت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اطاعت مطلب فالو کرو اللہ کو، رسول کو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں، یعنی جن کو اللہ نے حکم دینے کا پاور دیا ہے۔ کون ہے؟ جبریل، جناب جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت میں ہے کہ 3 لوگوں کو فالو کرنا ہے، اللہ کو، رسول کو اور اولی الامر کو۔ اولی الامر جن کو حکم دینے کا اختیار ہے اور جن کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ ہے، آپ رسول اللہ ہیں، یہ اولی الامر کون ہے؟ اب سنیے گا، یہی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے 12 اماموں کے نام بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ میرے بعد یہ جانشین ہوں گے۔ اسی لیے رسول کے بعد ہم بس ادھر آ گئے، ادھر نہیں گئے، خلافت کی طرف نہیں گئے بلکہ امامت کی طرف آ گئے، یہی ریزن ہے۔ اب ہمارے یہ روایت، یہ قرآن کی یہ جو آیت کی تفسیر پوچھی نا جابر نے، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھی ہے، ہمارے شیعہ علماء نے تو لکھی ہے۔ جابر سے اب رسول اللہ فرماتے ہیں جابر سے، جابر سنو اولی الامر کون ہے؟ فرماتے ہیں میرے بعد میرے جانشین علی ہوں گے، پھر حسن ہوں گے، پھر حسین ہوں گے، پھر زین العابدین ہوں گے، پھر محمد باقر ہوں گے، پھر جعفر صادق ہوں گے، یہاں تک پورے 12 اماموں کے نام ہمارے نبی نے بتائے جابر کو، یہ اولی الامر ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جابر سنو، میرا جو 5واں جانشین ہوگا اس کا نام محمد باقر ہوگا، اللہ تمہیں اس کی زندگی تک زندہ رکھے گا، اور جب تم اسے دیکھنا تو میرا سلام کہہ دینا، توجہ رکھیے گا، اسے میرا سلام کہہ دینا، اللہ تمہیں زندہ رکھے گا۔ اب آپ سمجھے، جو میں نے تقریر شروع کی تھی میں نے جملہ کہا تھا کہ جابر مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے رسول اللہ کے بعد اور کھل کر کہتے تھے کہ علی ولی اللہ، کھل کر کہتے تھے علی کی ولایت کو مانو، علی کی ولایت کو مانو، علی کی ولایت کو مانو، علی کو اپنا مولا مانو۔ ایک دن کسی نے کہا جابر تم اتنا کھل کے کہتے ہو علی کے بارے میں، مار دیے جاؤ گے، زمانہ دشمن ہے علی کا۔ جابر نے کہا سنو، سب مار دیے جائیں، میں نہیں مارا جاؤں گا، اگر میں مار بھی دیا گیا
اللہ پھر زندہ کرے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 5ویں تک زندہ رہوں گا، محمد باقر تک زندہ رہوں گا۔ تو مجھے اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے کہ جب تک میں نبی کے پیغام کو محمد باقر تک نہ پہنچا دوں مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، یہ ہیں جابر محب اہل بیت، اہل بیت کے وفادار، جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری بڑے عظیم، اتنے عظیم صحابی ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور کہا کرتے تھے این محمد این محمد، یعنی یہ محمد باقر علیہ السلام، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، یعنی محمد باقر کہاں ہے۔ ایک دن امام باقر کے پاس پہنچے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر میں ہوں محمد باقر۔ کہنے لگے میں آپ کا ماتھا چوم لوں۔ امام باقر فرماتے ہیں ماتھا بعد میں چومنا، پہلے میرے جد رسول اللہ کا سلام تو پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ امامت نے اپنا علم بتا دیا کہ دیکھو امامت کا علم کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی نور کا جز ہے نا۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہیں۔ میں نے آپ کو زندگی کے میسیجز بھی بتائے جابر کی، اور جابر کی زندگی بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اور جابر نے جو فضائل اہل بیت بیان کی ہیں، بڑے فضائل اہل بیت بیان کی ہیں، بہت ساری کتابوں میں ان سے روایتیں نیریٹ کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں۔ اور یہی وہ صحابی ہے ہمارے نبی کا کہ جو حسین کی قبر کا پہلا زائر ہے، صحابیوں میں پہلا زائر حسین ہے، جسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے وفادار تھے، یہ وہ صحابی ہیں جن پر اہل بیت نے اپنا درود و سلام بھیجا ہے۔ اب سوچئے، جب صحابی اتنے عظیم ہیں، یہ سب تربیت پائے ہوئے ہیں رسول اور رسول کے گھرانے کے، 5 اماموں کے صحابی رہ چکے ہیں اور رسول اللہ کے صحابی رہ چکے ہیں۔ سوچئے کیا رتبہ ہے۔ جب ان کا رتبہ یہ ہے تو اہل بیت کا رتبہ کیا ہوگا۔ لیکن اہل بیت بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں اہل بیت۔ روایتیں بتاتی ہیں ہمارے نبی اسی لیے اہل بیت پر تو روئے ہیں اہل بیت پر، اپنے اہل بیت کے غم کو یاد کر کر کے روئے ہیں۔ روایتیں بتاتی، عشرہ زینبیہ چل رہا ہے، میں جناب زینب کے حوالے سے 2 جملے روایت کے غم کے بیان کر کے مجلس کو تمام کر دوں، لیکن رونے کے لیے بس یہی کافی ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، امام حسین گھر پر نہیں تھے۔ امام حسین جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، ایک دیوار کے پاس کھڑے رسول اللہ رو رہے ہیں، گھر کے آنگن میں امیر المومنین رو رہے ہیں، امام حسن دروازے کے پاس کھڑے رو رہے ہیں، جناب سیدہ اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کر کے رو رہی ہیں۔ امام حسین گھر میں داخل ہوئے، گھر کا ماحول بڑا غمگین ہے۔ امام حسین تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، قریب آئے اور آ کر کے پوچھا نانا میری بہن دنیا میں آئی ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں تمہاری بہن جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، روتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، روئے جاتی ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتی۔ مولا امیر المومنین نے بھی یہی بات کہی، امام حسن نے بھی یہی بات کہی۔ امام حسین اماں کے پاس آئے، اماں آپ رو کیوں رہی ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیٹا حسین جب سے تمہاری بہن دنیا میں آئی ہے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، آنکھیں نہیں کھولتی، بس روئے جاتی ہے، آنسو نکلتے جاتے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، بہن کو اپنی گود میں اٹھایا اور جیسے ہی گود میں لیا ایک جملہ کہا، بہن رونا بند کر دو، آنکھیں کھول دو، آنسو روک لو، آنکھیں کھول دو۔ زینب نے آنکھیں کھول دیں، رونا بند ہو گیا، آنسو رک گئے۔ زینب نے شاید زبان بے زبانی سے ایک جملہ کہا، زینب نے ایک جملہ کہا ہوگا کہ اے بھیا حسین آج تم نے مجھ سے کہا رونا بند کر دو، آنکھیں کھول لو، میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور میں نے رونا بند کر دیا۔ بھیا حسین جب
لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوگا، اس وقت تمہارا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی۔ بھیا تم روتے جاتے ہوگے، بھیا جب میں کہوں گی تو تم بھی اپنی آنکھیں کھول لینا۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کوفے میں آیا، کوفے سے روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا، دشمنوں کا علاقہ ہے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کی آنکھیں بند تھی، نیزے پر حسین کا سر تھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زینب کے سر پہ چادر نہ تھی، زینب نے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، بھیا حسین بچپن کا وعدہ یاد ہے نا؟ ارے تم نے کہا تھا کہ زینب رو نہیں، آنسو روک لو، آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھولی تھی، میں نے آنسو روک لیے تھے۔ بھیا مجھے پتا ہے میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اسی وجہ سے تم نے آنکھیں بند کی ہے۔ بھیا اب تو آنکھیں کھولو، اپنے آنسوؤں کو روک لو۔ ارے حسین کے آنسو رک گئے، آنکھیں کھل گئی، زینب تڑپ گئی۔ روایتیں بتاتی ہے یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، عمر ابن سعد نے آواز دی، جس کو علی سے انتقام لینا ہو آؤ گھروں سے باہر نکلو، علی کی اولاد آئی ہے، اپنا انتقام لے لو۔ ایک شخص اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نکلا، زمین سے ایک پتھر اٹھایا، حسین کے سر کی طرف مارا، حسین کے چہرے پر پتھر لگا، زینب کی نظر پڑ گئی، آواز دی، اے بیویو میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسے یہ جملہ کہا حسین کے سر سے آواز آئی، زینب بد دعا نہ کرنا، میری محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ زینب نے ماتم کیا، واہ محمد واہ غربتہ، الا لعنت اللہ علی القوم۔ ماتم